الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گریڈ 7 سبجیکٹ اسلامیات کی آیت نمبر 2 اور 3 سورہ انفال کے لیے سر ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم نے جو آیتوں کو 2 کو سمجھنا ہے وہ ہے آیت نمبر 2 اور 3، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سمجھنی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی ویڈیو میں لیکچر 1 میں ہم نے سورہ انفال کی وضاحت جو ہے وہ بیان کی تھی، اور وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کا شان نزول بھی بیان کیا تھا، لیکن آج جو ہے آیت نمبر 2 کا ترجمہ سمجھنا اور اس کی تفسیر کو بس ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ دیکھ لیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انما کے میننگ ہے یہی ہے، انا کا میننگ ہے یہی ہے، اور المؤمنون کا میننگ ہے ایمان والے، مومن، مسلمان۔ الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکرہ یاد کیا جائے، اللہ ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ، اور وجلت کا معنی ڈرنا، ڈریں، قلوبہم ان کے دل۔ یہاں تک کا یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، با محاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خود بخود ڈر جاتے ہیں۔ پھر آگے بیان ہوا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اذا جب تلیت تلاوت کی جائیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں، زادتہم بڑھائیں ان کو، ایماناً از روئے ایمان کے یعنی ایمان۔ با محاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور جب لوگوں پر، ان پر سے مراد لوگوں پر، اور جب ان پر اس کی، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں یا قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا، کن کا؟ ایمان والوں کا، مومنوں کا ایمان ترقی پاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے۔ آگے دیکھیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اللہ پر، ربہم ان کے رب، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو۔ با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، وہ جو نماز قائم رکھیں۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور با محاورہ ترجمہ بنے گا اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات میں چند چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ کیا؟ سب سے پہلے ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ایمان والوں کے دل میں کیا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ ان کے دل کیسے ڈر جائیں؟ دیکھیں ایمان والوں کا پتہ چل رہا ہے، خوف خدا ان کے اندر پیدا ہو جائے، ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ خوف خدا اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر خوف خدا، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی آیتیں سن کر خوف پیدا ہو تو یہ سمجھیں یہ اللہ کا جو ہے ذکر کرنے سے ان کا دل خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ پھر آگے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے جب ان پر
اللہ کی یا قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کیسے ترقی پاتا ہے، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ جب قرآن کی تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان ترقی کرتا ہے۔ ایمان کامل کی نشانی یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو تو جو ہے ایمان ترقی پا جائے، بڑھ جائے۔ پھر آگے کیا بیان ہوا؟ آگے یہ بیان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان چونکہ گھٹتا بڑھتا پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اسی لیے فرمایا جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے ان کا، اور جب ان کا ایمان بڑھتا ہے تو دوسری صورت یہ بیان کی گئی، دوسری ان کی نشانی یہ بیان کی گئی، دوسری علامت یہ کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ یہ کرتے ہیں۔ جب ان پر جو ہے اللہ کا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے تو یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آگے جو بیان کیا گیا وہ تھا نماز، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو نماز قائم رکھیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھیں۔ اب دیکھیں نماز قائم رکھنا یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ جب بھی ہر وقت نماز پڑھتے نظر آئیں گے، کبھی وہ رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی قیام میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی تشہد میں نظر آئیں گے۔ یہ ان کی شان ہے کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو جب یہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی شان بیان ہے۔ اگرلی آیت میں جو بیان کیا گیا وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے۔ دیکھیں ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور نشانی بیان کی کہ یہ کبھی بھی ہاتھ کو روکتے نہیں دینے سے، یہ اللہ کی راہ میں درہم و دینار، روپیہ پیسہ سب خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو چند آیتیں وہ بیان کی ہم نے، دو آیتیں جن کے اندر ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ بیان کیا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ سورہ انفال کی دوسری آیت میں مومنین بندوں کی 5 اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ کہ ان کے دل خوف الہی سے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی ایمانی کیفیت یعنی اللہ کی آیتیں جیسے ہی سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، گویا یوں کہہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں ان کو، تو وہ آیتیں سن کر ایمان ان کا تر و تازہ ہو جاتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اپنے بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، اور ان کا توکل بہت مضبوط ہے۔ اگلی صفت جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ پر، تیسری صفت، ہر معاملے پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ، ان کا اللہ پر توکل رہتا ہے، اللہ پر ان کا کامل یقین رہتا ہے، کامل بھروسہ رہتا ہے۔ پھر جو چوتھی صورت بیان کی گئی کہ وہ ہر حالت میں نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ جب دیکھو ان کو نماز کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، جب دیکھو گے آپ یہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ اور پانچویں صورت میں بیان کی گئی وہ راہ خدا میں خرچ ہے۔ یہ دیکھیے پانچویں صورت راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مستحقین پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ خرچ میں دیر نہیں لگاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان آیات کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور ان آیتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ان تمام نشانیوں کو جو ہم نے بیان کی ان کو ہم نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ بالخصوص یہ 5 نشانیاں، 5 آیات، ان کو ہم نے ازبر کر لینا ہے، اور ازبر کرنے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے یاد کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ 5 صفات اگلی کون کون سی ہیں، اور وضاحت اور تفسیر مزید ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔